پاکستان کی ثالثی اور میزبانی میں امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات شروع ہو گئے۔ پاکستان کی غیر معمولی سفارتکاری، قطری قیادت بھی شانہ بشانہ۔ برگن اسٹاک میں امریکی اور ایرانی وفود آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ مذاکرات میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کانفرنس ہال میں امریکی اور ایرانی وفود کا استقبال کیا۔ امریکی وفد میں جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل۔ ایرانی وفد باقر کالیباف اور عباس عراقچی پر مشتمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل بھی مذاکرات میں موجود۔ آج بڑا دن ہے، مثبت بات چیت کی امید ہے، ہم سب مل کر دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہماری گفتگو کے بہت مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ فیلڈ مارشل کا مذاکرات کے لیے بہت اہم کردار ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ہماری ترجیح ہے، ہم ایران کے مثبت کردار کے خواہاں ہیں۔ لبنان کی صورتحال پر تشویش ہے۔ جے ڈی وینس کی پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کا کردار لائق تحسین ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ یہ صرف شروعات ہے، ہم اپنے خطے کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطے اور دنیا کی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ اور امریکی صدر کی ایران کو ایک اور دھمکی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران فوری لبنان میں اپنی پراکسیز کو مسائل پیدا کرنے سے روکے۔ اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو ہم سخت حملہ کریں گے۔ امریکہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل کا 20% حصہ لے سکتا ہے۔ اگر معاہدہ نہیں کرتے تو ہم ان کا سفایا کر دیں گے۔ میرے پاس 60 دن کا اختیار ہے، اس مدت کے بعد جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ مایوس ہوں، اسرائیل حزب اللہ کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکا۔ برگن اسٹاک میں سوئس حکام کی ایرانی وفد سے ملاقات۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے پہلے اہم بات چیت ہوئی۔ لیبنان مسئلے پر بات چیت مذاکرات کے ایجنڈے میں سر فہرست۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایٹمی معاملے پر بھی اہم بات چیت ہوگی۔ روانگی سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے امریکی نائب صدر نے کہا کہ لیبنان میں حالات بہتر اور کشیدگی میں کمی آ رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران مذاکرات کے لیے 1 یا 2 دن قیام کریں گے۔ لیک لوسرن سمٹ میں شرکت کے لیے قطری وزیر اعظم پہلے ہی برگن اسٹاک میں موجود۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گراسی بھی سوئٹزرلینڈ میں قیام پذیر۔ امریکی میڈیا کے مطابق مذاکرات کا افتتاحی سیشن اسرائیل لبنان تنازع کے لیے مختص۔ اسرائیل، حزب اللہ اور لبنانی حکومت میں سے کوئی بھی مذاکرات میں شامل نہیں۔ امریکہ لیبنان جنگ بندی پر عمل نہیں کر سکا، لیبنان جنگ مذاکرات کا مرکزی نقطہ ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ، قطر اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا شیڈیول طے ہے۔ برگن اسٹاک میں 1 روزہ نشست ہوگی۔ پہلے پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں ہوں گی، پھر ایران، امریکہ، قطر اور پاکستان کے درمیان 4 فریقی مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات میں جنگ بندی اور ممکنہ معاہدے پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران کے منجمد مالی اثاثوں کی بحالی پر بات ہوگی۔ ایرانی تیل کی فروخت پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اسرائیل نے امن مذاکرات کے دوران سیز فائر معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ صہیونی فوج کی لبنان میں اندھا دھند اور وحشیانہ بمباری، 32 لبنانی شہید، متعدد زخمی۔ رہائشی علاقوں پر حملوں سے کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ لیبنان کی معروف ماہر ماحولیات مونا خلیل بھی اسرائیلی حملے میں شہید۔ مونا خلیل سمندری کچھوؤں کے تحفظ کے لیے نمایاں کام کر رہی تھیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل تیز کر دیا۔ صہیونی فوج کے حملوں سے الجزیرہ کے کیمرہ مین سمیت 10 افراد شہید۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ لیبنان پر اسرائیلی حملے نہ رکنے پر آبنہ ہرموز کو ایک بار پھر بند کر دیا۔ تمام بحری جہازوں کو سمندر گزرگاہ سے دور رہنے کی ہدایات جاری۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق فیصلہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مفاہمت یادداشت کی مسلسل خلاف ورزی پر کیا گیا۔ جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات بھی کریں گے۔
जब इख्तिदार में हो तो पुलिस हमारे आगे होती है, जब इख्तिदार में ना हो तो पुलिस हमारे पीछे होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डाला से बचाएं, शाम के बाद गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। मेंबर्स को खतरा नहीं तो मिनिस्टर्स को क्या खतरा है, वो क्यों वीगो डाला लेकर चलते हैं। वीगो डाले की सड़कों पर आमद पर भी पाबंदी लगाएं। बेबुनियाद इल्जामात लगाना पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई अरकान की तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर ख़त्म होती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि ये लोग बगैर किसी सबूत के करप्शन के इल्जामात लगाते हैं, जब इनसे सबूत मांगो तो कुछ भी नहीं होता। पीटीआई अरकान की जानिब से करप्शन की बातें करना मुज़ाहिका खेज है। अपोजिशन वाले बेचारे बहुत प्रेशर में हैं। पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे अलीमा खान को वजाहत देते हैं, शायद अपोजिशन ने 9 मई से कुछ नहीं सीखा। बलोचिस्तान के 100% स्कूल्स खुल चुके हैं। 14,000 से ज्यादा असातिज़ा की शफाफ भर्ती की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में 14% कमी लाई गई है। अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया, 100% तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल किया। कौमी असम्बली इजलास में अगले माली साल के बजट के तहत मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के मुतालबात ज़र की मंजूरी। कौमी असम्बली सेनेट समेत 29 वजारतों और डिवीजन्स के 40 खरब 48 अरब से जायद के 89 मुतालबात ज़र मंजूर। दिफाई शोबे के लिए 30 खरब 67 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद, मवासिलात के लिए 1 खरब 25 अरब रुपए से जायद फंड शामिल। रेलवे के लिए 1 खरब 11 अरब 13 करोड़ रुपए और आबी वसाइल के लिए 1 खरब 7 अरब रुपए से जायद के फंड मंजूर किए गए। खारिजा उमूर डिवीजन के 68 अरब 17 करोड़ से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर। वजारत कौमी सेहत के 53 अरब 28 करोड़ से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब करने की समरी मंजूर ना हो सकी। आज दस्तखत होने पर कल पहला असेंबली इजलास होने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 30 मेंबरान असेंबली हलफ उठाएंगे। कायदे ऐवान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे। बिलावल भुट्टो ने अमजद एडवोकेट को वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन और डिप्टी स्पीकर का मनसब मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। गवर्नर का ओहदा भी नून लीग के पास होगा। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अमरीका ईरान मुआहदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार रहा। सीनियर वजीर सन शर्जील मेमन ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क के तौर पर पहचाना जा रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। मजीद बोले, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम के लिए जद्दोजहद की। बीबी शहीद की सोच आज भी नौजवान नस्ल के लिए मशले राह है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कायदे अवाम के मिशन को आगे बढ़ाया। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी।